بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان کی سڑکوں پر عجیب تماشے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو پچھلے دنوں بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو پر کچھ بات کروں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کس طرح آپ کے وہ بیاں شان رائشہ دین دیکھیے، یہ کوئی مزاح کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اصل میں حاسد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جس بات سے وہ حسد کرتا ہے وہی کام خود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی نقالی ہو رہی ہے جو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا، اور ایسی کئی آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہوں گی، یہ سب عزاداری امام حسین علیہ السلام سے حسد کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اور عزاداری امام حسین کے تقدس کو کم کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ دیکھیں، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے تاریخی شواہد میرے پاس موجود ہیں۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز تک تو سب شیعہ سنی مل کر عزاداری امام حسین کرتے تھے اور عاشورہ مناتے تھے، بلکہ غیر مسلم، ہندو، عیسائی، دیگر مذاہب کے لوگ شیعوں کے ساتھ عزاداری امام حسین میں بھرپور شرکت کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جسٹس جونز اپنی کتاب شیعہ اسلام ان کالونیل انڈیا، ریلیجن اینڈ سیکٹیرینزم میں لکھتے ہیں کہ اسی عزاداری سے حسد کی بنیاد پر اہل سنت علماء نے سنیوں کو سیاہ لباس کی بجائے، جو کہ غم کی علامت تھا، سرخ اور پیلا لباس پہننے کا کہا، اور امام حسین علیہ السلام سے منسوب روایتی سیاہ پرچم کی بجائے سجے ہوئے خوشی کے پرچم اٹھانے کے لیے سنی نوجوانوں کو آگے بڑھایا، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر صحابہ کے تذکرے شروع ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ ہم تو اطمینان کے ساتھ سب کے ساتھ مل کر عزاداری کر رہے تھے، لیکن کہاں سے فتنہ شروع ہوا، کن لوگوں نے فتنے کی بنیاد رکھی، یہ جا کے تاریخ کا ذرا مطالعہ کریں۔ اور باقاعدہ عاشورہ کے دن خوشی کے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں اہل سنت کے علماء عزاداری امام حسین کا تمسخر اڑاتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اختلاف اتنا بڑھا کہ 1907 اور 1908 عیسوی میں سنگین ہنگامے شروع ہوئے، اور اس وقت بر صغیر میں لکھنؤ میں قائم ذیلی حکومت نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ 3 مواقع پر صحابہ کی مدح کرنے پر پابندی ہوگی۔ ایک عاشورہ محرم، دوسرا چہلم امام حسین علیہ السلام، اور تیسرا 21 رمضان شہادت امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا دن۔ اور وہاں سے آپ دیکھیے کہ جلوسوں میں سیکیورٹی انتظامات، دکانوں کا بند ہونا، راستوں کا بند ہونا، یہ تمام باتیں پھر وہاں سے شروع ہوئیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ 20ویں صدی کے ابتدا تک سکون سے سب عزاداری کرتے تھے، لیکن یہ سارا فتنہ اہل سنت کے علماء نے شروع کیا۔ تو آج اگر 9 اور 10 محرم کو راستے بند ہوتے ہیں تو ان راستوں کے بند ہونے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ اہل سنت علماء تھے کہ جنہوں نے 1908 میں، 1907 میں یہ تمام فسادات شروع کی، اور اس کے بعد 1938 میں تاریخ میں آپ جا کر دیکھیں کہ جلوس کے راستے میں لکھنؤ میں وہاں مدرسہ بنایا گیا، اور وہاں سے عزاداروں پر پتھراؤ کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ اور یہی فکر رکھنے والے لوگ جب پاکستان آئے تو آپ دیکھیے کہ صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور کے گاؤں ٹھیڑی میں کس طرح سے بے گناہ شیعہ افراد کو کلہاڑے مار مار کر شہید کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جلوسوں میں حملے، مجالس پر حملے، جلوسوں میں بم دھماکے، ہزاروں شیعوں کا قتل عام کیا گیا، ہزارہ برادری کی کس طرح سے صرف شیعہ ہونے کی بنیاد پر نسل کشی کی گئی، اور اب تو عالم یہ ہے کہ میلاد کی محافل اور جلوسوں میں دہشت گردی اور دھماکے ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ ایک بات بھی واضح کر دوں کہ جو عوام ہیں بیچارے، وہ تو بے قصور ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو آج یہ سب نقالی کرتے ہیں اور ایک انہوں نے مذہب کو تفریح بنایا ہوا ہے، یہی لوگ اگر پہلے زمانے میں ہوتے کہ جب یہ فتنہ فساد نہیں تھا تو یقیناً تقدس کے ساتھ عزاداری میں شریک ہوتے۔
لیکن آج کے ان مسلمانوں کو، ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں، ان کے ملاؤں نے انہیں عزاداری امام حسین سے حسد کی بنیاد پر تفریح اور تمسخرانہ نقالی پر لگایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ویڈیو جو شروع میں آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر مدح صحابہ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ آج سپہ صحابہ نامی دہشت گرد تنظیم پر آ کر رکا ہے۔ ویسے تو ہر چیز شرک ہے اور ہر چیز بدعت ہے، لیکن جب عزاداری امام حسین سے حسد کی بنیاد پر نقالی کرنا ہو تو اس وقت ہر چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فوراً جائز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر میں ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں اور جو شعور رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو میں متوجہ کروں گا کہ عزاداری امام حسین، محرم الحرام کے جلوس اور مجالس، اور جس طرح سے لاکھوں کروڑوں افراد اس میں جس جذبے کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، اس کے حسد کی بنیاد پر یہ سب کچھ جو تماشے ہو رہے ہیں ان ملاؤں کے کہنے پر، اس نے آپ کے دین کو بھی ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔